یہ دو باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات ہے مشورہ. مشورے میں ایک ایسی خیر ہے کہ انبیاء بھی اپنے آپ کو مشورے کی خیر سے محروم رکھنے پہ راضی نہ ہوئے. مطلب مشورے کی خیر ایسی ہے کہ انبیاء بھی یہ چاہتے تھے کہ مشورے کے اندر چھپی ہوئی خیر کو حاصل کریں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کر رہے ہیں، انبیاء بھی مشورہ کر رہے ہیں. ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی انہیں کیا ضرورت ہے، مطلب یہ تو سارے لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی کا علم ہے. مشورہ کیا مطلب؟ مشورہ جو ہے وہ ایک بہت اہم تقاضا ہے، اور مشورے میں خیر ہے. مشورہ کیجیے. اور مشورے میں جو خیر ہے ابھی اس کی ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے، صرف اس پہ بات کریں کہ مشورے کی خیر کیا ہے تو اس پہ بہت تفصیل ہو سکتی ہے. آج کے مسلمان کے لیے مشورہ لینا کیوں دشوار ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کبر بہت بڑھ گیا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، عاجزی ختم ہو رہی ہے، مشورہ لینا مشکل ہو گیا ہے. اور بھی وجوہات ہیں. مطلب کبھی یہ بھی ہے کہ مشورہ دینے والا ہی آدمی ٹھیک نہیں ہے. مطلب مشورہ کس سے لیا جائے یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. مشورہ کس سے لیا جائے اس پہ چند باتیں. وہ انسان جس کی نگاہ میں مال کی اہمیت بہت کم ہے، جس کا دل بہت بڑا ہے، جس کے لیے خرچ کرنا آسان ہے، یعنی اپنے علم کو بھی اور اپنے مال کو بھی، اپنے پیسوں کو بھی بہت کھلے دل سے لگاتا ہے، اور چیزوں کی محبت اس میں نہیں ہے، اور لوگ کیا کہیں گے کا مرض بالکل نہیں ہے. مطلب وہ بالکل فکر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے. اس سے مشورہ کیا جائے، یعنی جو مصلحت کا شکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت قیمتی آدمی ہے، اس سے مشورہ ضرور کیجیے. مشورہ کرتے ہوئے ایک اس طرح کا آدمی اگر آپ کے ملنے والوں میں ہے، اس سے مشورہ کر سکتے ہیں. دوسرا مشورہ اس سے کیا جائے جو راز کی حفاظت کر سکتا ہے. جس آدمی سے آپ نے مشورہ کیا بعد میں پوری دنیا کو اس نے بتا دیا، تو آپ اس سے مشورہ نہیں کریں. تیسری بات یہ کہ مشورہ اس سے کیا جائے جس کے پاس اس ڈومین کا علم ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی ایشو ہو گیا ہے، کوئی ہیلتھ کا کوئی ایشو ہو گیا ہے، تو آپ مشورہ ہیلتھ کے ایکسپرٹ سے کیجئے. تو وہ ضروری ہے، مطلب جس کا ڈومین ہے. اگر آپ کوئی کتاب پبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی آتھر سے بھی مشورہ کیجئے. تو مطلب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مشورہ کس سے کیا جائے، یعنی جس کے پاس اس ڈومین کا علم ہے. یہ تیسری بات ہو گئی. پھر مشورہ اس سے کیا جائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمان، صاحب ایمان ہے. پھر مشورہ اس سے کیا جائے جو آپ سے انفلوئنسڈ نہیں ہے، مطلب آپ کو فیڈ بیک دے سکتا ہے، آپ سے گھبراتا نہیں ہے، آپ کو آپ کی غلطی بتا سکتا ہے. اس سے مشورہ کیا جائے. یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ہی انسان میں یہ ساری باتیں نہ ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں کس سے مشورہ کریں. کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، لیکن بہرحال مشورہ کرنا چاہیے. اور اگر پیرنٹس اس سطح پر ہیں تو پیرنٹس سے مشورہ کیا جائے، اور اگر پیرنٹس اس سطح پہ نہیں ہیں تو پیرنٹس سے دعا کے لیے کہا جائے. بعض معاملات ایسے ہیں، آپ نے والد صاحب کو بتایا، اب اس کے بعد سے والد صاحب کی نیندیں ہی اڑ گئیں، اب وہ بیمار رہ رہے ہیں، اب وہ پریشان، اتنا انہوں نے پین لے لیا، اب سارا اسٹریس، آپ جتنے اسٹریس میں تھے اس سے زیادہ انہوں نے لے لیا. اماں کو بتایا تو اب تو انہوں نے سب کو ہی بتا دیا، تو اب ہو گیا کام خراب. تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی مشورہ کس سے کیا جائے. بہرحال یہ مشورہ لیکن ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر اتھارٹی ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو ایک فائنل حکم بھی دے سکتے ہیں. یعنی اب مثال کے طور پر اگر بیوی جو ہے وہ شوہر سے مشورہ لے رہی ہے کہ میں جاب کروں یا نہیں کروں، تو شوہر نے مطلب اب وہ آپ نے کہا بھی مشورہ لیا ہے میں نے، اب کروں گی تو میں وہ جو مجھے کرنا ہے. مطلب ٹھیک ہے مشورہ بھی لیجئے، لیکن آپ یہ دیکھیے اگر وہ اتھارٹی ہیں تو آپ نے فالو کرنا چاہیے. یا آپ ایک ڈومین ہے، اس ڈومین میں آپ کے ایک استاد ہیں، آپ کے ایک مربی ہیں، مینٹور ہیں، وہ آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ کو گرو کر رہے ہیں، آپ ان کی انٹرنشپ میں ہیں، یا وہ آپ مطلب اب آپ نے ان سے مشورہ لیا، لیکن اصل میں تو ان کا مقام آپ کے لیے اتھارٹی کا ہونا چاہیے. تو آپ ان کو اتھارٹی دیجئے
کہ ان کا مشورہ آپ کے لیے حکم کا درجہ رکھے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھنا چاہیے. آپ نے اپنے والد صاحب سے, اچھا والدین سے وہ معاملات جو والدین سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں تو والدین سے مشورہ لینا پڑے گا, بلکہ ان کا حکم لینا پڑے گا, تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس سب کے لیے حکمت چاہیے. اس کو ہم جیسے یعنی ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا کوئی بہت ہی پرسنل سا میٹر ہے جس میں آپ نے مشورہ لیا تو آپ, لیکن اگر اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ والدین سے مشورہ لیں یا نہیں لیں, لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جو فیملی سے متعلق ہے اور والدین سے مشورہ لینا ضروری ہے تو والدین سے مشورہ لیجئے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی آپ ان کے کنسنٹ سے چیزیں کریں گے اور مشورہ بھی لیں گے اور رضامندی بھی لیں گے, یعنی دونوں چیزیں لینی پڑیں گی. یعنی کچھ لوگوں سے ہمیں صرف مشورہ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ لوگوں سے ہمیں مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے, رضامندی بھی چاہیے ہوتی ہے اور ہدایات بھی چاہیے ہوتی ہیں. ہم کہیں کہ بھئی آپ مجھے اس کی ہدایات بھی دیجیے, مشورہ بھی دیجیے اور رضامندی بھی دیجیے اور دعا بھی دیجیے, مطلب یہ سب چاہیے ہوتا ہے, کمپلیٹ پیکج چاہیے ہوتا ہے. تو یہ پہچانیں ہم. کبھی کبھی ہم اس انسان سے صرف مشورہ لے رہے ہوتے ہیں جس انسان کا اصولی طور پر ہم پر مطلب بہت حق ہے, تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا کیا اتنا ہی حق ہے کہ ہم اس سے مشورہ لیں یا اس سے ہم کچھ اور بھی لیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے مشورے کا. بہرحال چوتھا پوائنٹ ہے